قیصر ضعیف صاحب نے پوچھا ہے سیاہ خضاب لگانے کا حکم بتا دیں. میں پہلے کئی دفعہ یہ مسئلہ بتا چکا ہوں. حاصل اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اصولی طور پر سیاہ خضاب لگانا داڑھی پر یا سر پر شرعاً لگانا اصولاً درست نہیں ہے. البتہ بعض احادیث کے اندر ایسے افراد کے لیے گنجائش دی گئی ہے جو افراد کفر سے اور اہل باطل سے مقابلہ کرتے ہوں. مثلا مناظر اسلام اگر کوئی ہے، مجاہد اسلام اگر کوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس مجاہد کے لیے شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش ہوگی. وجہ یہ تاکہ رعب اس کا قائم رہے اور دشمنوں پر اس کی دھاک بیٹھی رہے اور ایک دبدبہ قائم رہے. اسی طرح اگر کوئی کافروں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے مناظرہ کرتا ہے تو اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے تو کہیں ان کو خوشی اور شماتت کا موقع نہ مل جائے کہ یہ جو مسلمانوں کا اتنا بڑا فقیہ ہے، یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا مناظر ہے اور یہ لوگوں سے مناظرہ کر کے ان کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل کرتا ہے، شکر ہے کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا. تو ان اہل باطل کو اور اہل کفر کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے. تو اس مناظر اسلام کے لیے بھی شرعاً اس بات کی گنجائش ہے، وہ سیاہ خضاب اگر لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے. یہ تو ایک اصولی مسئلہ. اب ذرا آ جائے اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل کی طرف، اور وہ پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. حاصل اس کا یہ ہے کہ دیکھیں سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت جو احادیث کے اندر آئی ہے اس کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، لاجک اور اس کا سبب ہے کیا، کیوں منع کیا گیا. تو دراصل یہ منع اس لیے کیا گیا کہ اس کے اندر خداع یعنی دھوکہ پایا جاتا ہے. ایک طرح کا خداع اس کے اندر پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے. آدمی کی عمر ہے 70 سال 60 سال اور وہ سیاہ خضاب لگا رہا ہے، وہ یا اگلوں کو وہ یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ میں کم عمر ہوں. تو وہ کم عمری کا دھوکہ دے رہا ہے. لہذا جب دھوکے کا عنصر اس کے اندر پایا گیا، خداع کا دھوکے کا عنصر اس کے اندر پایا گیا، تو شرعاً اس کو ناجائز قرار دیا گیا. لیکن آج کل کی صورتحال کیا ہے؟ آج کل تو ہم لوگوں کی جتنی بھی یہ نئی نسل ہے تو ہم سب نئی نسل کی صورتحال یہ کہ تو سارے کے سارے فارمی ہیں، دیسی تو ہے نہیں، اور غذائیں ساری کی ساری بیکار اور ناقص، خوراک انتہائی ناقص، کمزور. اور اب تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے سر کے بال وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کم عمری میں بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں اب معاملہ برعکس ہو گیا ہے، اور اس کو ذرا سا علمی طور پہ سمجھنا چاہیے. اب معاملہ برعکس ہو گیا ہے. عمر ہے 30-35، عمر ہے جوانی کی، اور اس جوانی کی عمر کے اندر بال سفید ہو گئے تو اب اگلا یہ سمجھے گا کہ شاید ان کی عمر زیادہ ہے. اب اگر یہ سیاہ خضاب نہیں لگاتا تو اگلوں کو دھوکہ کا امکان ہے. اب سیاہ خضاب لگانا یہ دھوکہ دینا نہیں ہوگا، اظہار حقیقت ہوگا. تو دھوکہ ناجائز ہے، اظہار حقیقت ناجائز نہیں ہے. اس کی مثال عالمگیریہ کے اندر اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ انسان کے ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں 5 میں سے کسی ایک انگلی کو کٹوانا یا کاٹنا یہ شرعاً جائز ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، کیونکہ انسانی جسم یہ خدائی امانت ہے، آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. میں اپنے جسم کا خود مالک و مختار نہیں ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے. اسی لیے خودکشی حرام ہے. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی سوچ سکتا ہے نا عقلاً کہ بھئی خودکشی کیوں ناجائز ہے، کیوں حرام ہے؟ میرا جسم ہے، میں اپنے جسم کا مالک ہوں، اور جب میں اپنے جسم کا مالک ہوں تو اگر میں اپنے آپ کو مار دوں تو یہ حرام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجھے اپنے اوپر اختیار ہے. تو یہ فلسفہ ہی غلط ہے. مجھے اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، میں اپنے جسم کا مالک نہیں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور جس طرح خدا نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا اسی طرح استعمال کرنے کا میں پابند ہوں. اگر اس کے غلط طریقے سے استعمال کروں گا تو میں امانت کے اندر خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں. اب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو 5 انگلیاں ہیں، اگر کسی کی 6 انگلیاں ہوں تو کیا وہ 6ٹھی انگلی کو کٹوا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی اجازت ہے، کٹوا سکتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دراصل وہ جو اب یہ انگلی کٹوا رہا ہے یہ تغییر فی خلق اللہ نہیں کر رہا، یہ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، بلکہ ازالہ عیب کر رہا ہے، اپنے سے عیب کو دور کر رہا ہے. تو ازالہ عیب کرنے کا شرعی طور پر ہر ایک کو اختیار ہے، یہ کر سکتے ہیں. اب جوانی میں بال سفید ہو گئے تو یہ عیب ہے، بیماری ہے نا، نزلہ ہے جس کی وجہ سے بال سفید ہو گئے، خوراک کی کمزوری ہے، بیمار ہے، اندر سے بیماری ہے جس کی وجہ سے بال سفید ہو گئے. اب جب بال سفید ہو گئے تو اگر یہ سیاہ خضاب لگاتا ہے تو دراصل یہ سمجھنا چاہیے یہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ یہ 2 کام کر رہا ہے. ایک تو اظہار حقیقت کر رہا ہے، بالکل درست ہے، حقیقت کو ظاہر کرنا
یہ ہر ایک کو جائز ہے اور ہر ایک کے لیے اختیار ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ازالہ عیب کر رہا ہے، اپنے سے عیب کو دور کر رہا ہے، تو اپنے سے عیب کو دور کرنے کا بھی شرعی طور پر اختیار ہے۔ تو اس پوری تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ یہ ہے کہ اگر جوانی کے اندر بال سفید ہو جائیں تو ایسی صورت میں شرعاً سیاہ خضاب، خالص سیاہ خضاب لگانے کی شرعاً گنجائش ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا کون سی عمر تک پھر وہ سیاہ خضاب لگا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شرعی طور پر عمر فکس کر کے یا مقرر و متعین کر کے نہیں بتائی جا سکتی، صرف اور صرف یہ ایک معیار بتایا جا سکتا ہے کہ عام طور پر معاشرے، سماج و سوسائٹی کے اندر جس عمر تک بال سفید نہیں ہوتے اس عمر تک سیاہ خضاب لگانے کی شرعاً اجازت ہوگی، اور جس عمر کے بعد میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے سماج میں، عام معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بس اس عمر کے بعد پھر سیاہ خضاب نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ہے اس مسئلے کی تفسیر، امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ www.darsequran.com